کتنی بیویاں روزانہ مار کھاتی ہیں، کتنی بیویوں کو مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بہن بھائیوں کو گالیاں، ساس سسر کتنی ننگی تلوار ہیں۔ تم سارے علماء مفتی بیٹھے ہو، کہیں ساس بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ کہیں سسر اور بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ لیکن میرا معاشرہ سارا حق ساس سسر کے آنے والی بہو پر ڈال دے۔ خامن تو بیچ میں شامل وا جائے، بچو پتہ نہیں کدو آ گیا، تو پچھاڑ سانو کرن دے جو کرنا۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو روئیں روئیں سے محبت کے چشمے، جب ساس بنتی ہے تو روئیں روئیں سے زہر اگلنے لگ جاتی۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے نے کو ہم، یہ علماء کا قصور ہے کہ انہوں نے معاشرت نہیں سمجھائی۔ معاشرت مشکل، ہدایہ کتنی جلدیں ہیں بولو؟ پہلی جلد عبادات، ٹھیک ہے، باقی 3 جلدیں معاملات معاشرت۔ تو کیا پتہ چلا کہ دین کا 1/4 عبادت ہے اور 3/4 اخلاق معاشرت اور معاملات۔ خود تمہاری سب سے بڑی کتاب فقہ تمہیں بتا رہی ہے۔ تو اللہ نے یتفکرون کا لفظ وہاں استعمال کیا جہاں واقعی فکر کرے گا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، ایک اس رشتے کی اہمیت اس وجہ سے سینکڑوں آیات ہیں، ایک اس کی کمزوری اس وجہ سے، اس کو بچانے کے لیے، چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، خاوند بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا۔ اس کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اس لیے یہ فقہا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا کہ الگ گھر دو، اگر وہ مالدار ہے تو الگ گھر دے، تاکہ وہ میاں بیوی زندگی شروع کریں، ان کے مسائل تھوڑے ہوں گے۔ بیچ میں ساس بھی آ گئی، بیچ میں سسر بھی آ گیا، بیچ میں نند بھی آ گئی، دیور بھی آ گیا، بھابیاں بھی آ گئیں، وہ دیکھتی ویسی چٹنی بن گئی پہلے دن ہی۔ چند دن پہلے ہمارا ایک ساتھی بتا رہا تھا جی کہ وہ صاحب جب بیوی کو مارتے تھے نا تو ساتھ ان کے ابا بھی آ جاتے، ان کی اماں بھی آ جاتی، ان کی بہن، ان کے بھائی، سارے مل کر بیوی کی پٹائی کرتے تھے، اور بڑا دیندار گھرانہ کہلاتا تھا وہ علاقے کا۔ اگر وہ الگ گھر نہیں لے کے دے سکتا تو کرائے پر لے کر دے، اس کو الگ رکھے، اگر اس کا مطالبہ ہے، مطالبہ نہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کرائے پر بھی لینے کی سخت نہیں تو گھر میں پورا پورشن اس کو لے کر دے، پورا پورشن دے جس میں وہ آزاد ہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا الگ ہو جس میں اور کوئی نہ ہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر روزے رکھے تے تسبیح پڑھے، کسی دین برباد نہ کرے۔